شاہ کربل جا کے مقتل انج چایا قاسم دسیرا. سرکار حجت مہدی دوران کے ظہر پرور میں تعجیل کے لیے اور سرکار کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بدین الاسلام. والصلاة والسلام علی السید الطیب المبلغ الاسلام وآلہ الذین ہم ولایتہم اساس الاسلام وعلى أرض التي فيها قبة الإسلام ورحمة الله وبركاته على من اتبع الإسلام واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الإسلام. أما بعد فقد قال الله في شأن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عشرۂ محرم الحرام کی سن 1443 ہجری کی 7ویں مجلس حسینیہ امام العصر میں بندہ ناچیز کو ذکر کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل ہو رہی ہے. اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا: یا موسیٰ اتريد ان اكون اقرب الیک من لسانک الی کلامک. فرمایا موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اتنا قریب ہو جاؤں جتنی آپ کی زبان آپ کی گفتگو کے قریب ہے؟ اے موسیٰ، جتنی تمہاری زبان تمہاری گفتگو کے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب تر ہو جاؤں؟ پھر آواز قدرت آئی: وَمِن وَسْوَاسِ قَلْبِكَ إِلَىٰ قَلْبِكَ. موسیٰ، جتنے تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں، کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں؟ صدا آباد ہے، صدا آباد ہے. پھر ارشاد حضرت ہدیت ہوا: وَمِن نُورِ بَصَرِكَ إِلَىٰ بَصَرِكَ. اے موسیٰ، جتنا تمہاری آنکھ کا نور تمہاری چشم کے قریب ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟
توجہ فرمائیے گا، وَمِن رُوحِکَ إِلَىٰ بَدَنِکَ، موسیٰ جتنی تمہاری روح تمہارے بدن کے قریب ہے، کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں؟ سدا آباد رہیں، سدا خوش رہیں۔ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں میں تمام احباب کی۔ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے، موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ جتنی تمہاری گفتگو تمہاری زبان کے قریب ہے، کیا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ جتنے تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں، کیا میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ جتنا تمہاری آنکھ کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، کیا اس سے بھی میں زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ جتنی تمہاری روح تمہارے بدن کے قریب ہے، کیا میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ فقال موسیٰ علیہ السلام نعم یا رب، جناب موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، ہاں میرا پروردگار، میں تو یہی چاہتا ہوں ان تمام چیزوں سے زیادہ تم میرے قریب آ جا تاکہ میں تیرا مقرب بندہ بن جاؤں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں نے تورات نازل کی ہے تورات پڑھا کر، اللہ نے فرمایا فَأَقْصِرِ الصَّلَاةَ عَلَىٰ حَبِيبِ محمد، اے موسیٰ کثرت کے ساتھ میرے محبوب محمد پہ تم صلوات پڑھنا، میں تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ علی محمد وآلہ حضرت جناب محمد والے محمد پہ باواز بلند 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 سروار۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا خوش رہیں، صدا خوش رہیں۔ فَأَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَىٰ حَبِيبِ محمد، میرے محبوب پہ کثرت سے صلوات پڑھا کرو، میں اللہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا محمد اللہ کا کتنا بڑا مقرب ہے جس کی صلوات حضرت موسیٰ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ صدا آباد رہے، یا صدا آباد رہے، صدا آباد رہے۔ پھر ارشاد اقدس الہی ہوا، اے موسیٰ میدان حشر سوا نیزے پہ سورج گرمی، اتریدو ان لا ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں پیاس کا احساس بھی نہ ہو؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، توجہ فرمائیے گا بھائی۔ میدان حشر جب گرمی ہوگی، انسان کو اپنی پڑی ہوگی تو انسان کو پیاس لگے گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو کہ میدان حشر میں تمہیں پیاس کا احساس نہ ہو؟ جناب موسیٰ نے بارگاہ احدیت میں عرض کی، ہاں میرا پروردگار، میں تو چاہتا ہوں مجھے میدان حشر میں پیاس کا احساس نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَقْصِرِ الصَّلَاةَ عَلَىٰ صَفِيِّ محمد، اے موسیٰ کثرت کے ساتھ میرے مصطفیٰ پہ تم صلوات پڑھنا، میدان حشر میں تمہیں پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ محمد والے محمد پہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں، صدا آباد رہیں۔ ہمارا موضوع سخن اسلام اور وارثان اسلام۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں رکی تھی کہ اولاد علی کا اسلام کی حفاظت میں نمایاں کردار کیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اس عشرے میں اصحاب آقا حسین ابن علی کا تذکرہ بھی کیا جائے اور اس واقعہ کربلا میں جتنی بھی ہستیوں کا کردار ہے کچھ نہ کچھ ہمارے ظرف کے عقل میں آ جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام پلا ہو، جن کی آغوش میں اسلام پلا ہو وہی اسلام بتا سکتے ہیں۔ کل میں نے اسلام کی تعریف یہ کی تھی، الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، الاقرار هو العمل الصالح۔
सदा आबाद रहे। इस्लाम नाम है सर तस्लीम खम करने का। इस्लाम नाम है सर तस्लीम खम करने का। और सर तस्लीम खम करने में क्या मर्तबा चाहिए? इस्लाम के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, इसके बाद तुम मंज़िल यकीन पे आ जाओ। जब मंज़िल यकीन पे आ गए हो तो तस्दीक कर लो, तस्दीक कर ली है तो फिर इकरार कर लो, इकरार कर लिया है तो फिर अमल के सांचे में ढल जाओ। किबला पूरी कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात ने मखलूक़ात को खल किया। 18,000 मखलूक़ात हैं। 18,000 मखलूक़ात में एक मखलूक और एक जिन्स जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान बना है। पूरी कायनात में मुझे एक घर ऐसा दिखा दें जो अली की तारीफ पे आले मोहम्मद के सिवा पूरा उतरता हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। ज़ाहिर जो अफराद पहले दिन से मेरे साथ मुत्तसिल हैं उन्हें ज़्यादा गुफ्तगू का लुत्फ़ आएगा कि पूरी तारीख़ आलम में मुझे एक घराना ऐसा दिखा दें कि जो इस इस्लाम की बताई हुई अली इब्न अबी तालिब की तारीफ़ पर पूरा उतरा हो। मकाम तस्लीम पे अली के बेटे, मकाम यकीन पे अली के बेटे, मकाम इकरार पे अली के बेटे, मकाम तस्दीक पे अली के बेटे, मकाम अमल पे अली के बेटे। अगर कोई बंदा कहे ना मैं अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को छोड़कर, इन साहिबान यकीन को छोड़कर, इन साहिबान ईमान को छोड़कर, इन साहिबान ईकान को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में चला जाऊंगा और मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूंगा मेरा अल्लाह, मेरे पास नमाजें हैं, मेरे पास रोज़े हैं, मेरे पास हज है, मेरे पास ज़कात है, मैंने सदक़ात किए हैं, मैंने खैरात किए हैं, मैंने गरीबों को लिबास पहनाए हुए है, मुझे मेरा अल्लाह जन्नत दे दे। अल्लाह पूछेगा तेरे पास क्या है तो तू कहेगा मेरे पास अमल है। अल्लाह पूछेगा तेरे पास अमल तो है, बता खैरुल अमल है या नहीं है? सदा आबाद रहेंगे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा खुश रहें। भाई तेरे पास अमल तो है, तू नमाजें तो लेके आया है, तू रोज़े तो लेके आया है, तू हज तो लेके आया है, तू सदक़ात व खैरात तो लेके आया है, तूने मस्जिदें बनवा दी हैं, तूने सफ़े बिछा दी हैं, तूने किसी को कत्ल इसलिए किया है कि मैं जन्नत चला जाऊँ। तेरे पास अमल तो है, बता तेरे पास खैरुल अमल है या नहीं? उस वक़्त अगर तूने कह दिया मेरी नजात के लिए, मेरी नजात के लिए, मेरी बख्शिश के लिए, मेरे जन्नत में जाने के लिए, मेरे जहन्नुम से बचने के लिए मेरे लिए अमल काफ़ी है, मुझे खैरुल अमल की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाएगा जा जहन्नम चला जा। अगर तुझे मेरे खैरुल अमल की ज़रूरत नहीं, मुझे तेरे अमल की ज़रूरत नहीं है। सदा आबाद रहें यार, सदा आबाद रहें, सदा आबाद रहें, सदा खुश रहें। शहर ज़मीन पे है हुकूमत हुसैन की, सदा आबाद रहें। जन्नत क्या है? जन्नत 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 क्या है? शहर ज़मीन पे है हुकूमत हुसैन की। खुदा भी ये लिख रहा है मवद्दत हुसैन की। खुल्दे बरी ने अपने भाव नकदम गिरा दिए करवा बला में देखकर जन्नत हुसैन की। वाह वाह, हैदरी 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सदा आबाद रहें, सदा खुश रहें। अगर तूने मैदान हाशर में इस बलबोते पे है, इस ज़हन में है, इस मिजाज में है कि तुझे तेरा अमल बख्शिश का ज़ामिन बना देगा, अल्लाह क्या पूछेगा? अमल तो लाया है, खैरुल अमल भी लाया है या नहीं लाया? तूने क्या कहा? मुझे खैरुल अमल की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए अमल काफ़ी है। तो जो हाथ फरमाइएगा, मैं जुमला एक नफीस सा कहने लगा हूँ। अगर कोई बंदा कहे ना मैं अंबिया पे ईमान रखता हूँ, मैं कब्र पे ईमान रखता हूँ, मैं नमाज पे ईमान रखता हूँ, मैं हज पे ईमान रखता हूँ, मैं मुसलमान हो जाऊँगा,
جب میں مسلمان ہو جاؤں گا اسلام میرے پاس آ جائے گا، مجھے صاحبان اسلام کی، وارثان اسلام کی ضرورت نہیں۔ میں خاص توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے پہ، اگر تو نے کہہ دیا نا انبیاء پہ ایمان لا کے، اوصیاء پہ ایمان لا کے، کتب پہ ایمان لا کے، تمام چیزوں پر ایمان لا کے میں اسلام میں داخل ہو جاؤں گا اور عمل کروں گا، عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ سرکار دو عالم ختمیہ مرتبت کی ذات پر ایمان واجب ہے، جس نبی پر ایمان واجب ہے اسی نبی نے ارشاد فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر، علی تمام انسانیت کا سردار ہے، جو علی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ حیدری حیدری خدا بات، صرف کافر نہیں، سور بھی تو کتا بھی ہے۔ نعرہ حیدری۔ چلو انہوں نے بات کی ہے، میں دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے برا بھلا کہنا۔ ٹھیک ہے میں سبیل نہیں لگا رہا، مگر میں مجلس روک تو نہیں رہا۔ نہ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ اس مزاج میں ہے کہ آل محمد کے ساتھ نسبیت کا اظہار کر دیتا ہے، دشمنی کا اظہار کر دیتا ہے، عداوت کا اظہار کر دیتا ہے، سرکار ساتھ دیکھے آل محمد نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یخلق خلقا انجس من القلب، سرکار نے فرمایا اللہ نے جتنی بھی مخلوقات خلق فرمائی ہیں، جتنی مخلوقات بھی پیکر وجود میں اللہ نے کتے سے زیادہ، اللہ نے کتے سے زیادہ نجس ترین مخلوق خلق نہیں فرمائی۔ پھر سرکار ساتھ دے کے عالم نے فرمایا وَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْجَسُ مِنْهُ، جو بندہ ہم آل محمد کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ کتے سے زیادہ نجس ہے۔ نعرہ حیدری۔ خدا پہ ہدائے علی دے دشمن دا بڑا قصور ہو سی، پنجابی زبان دی ربائی۔ خدا پہ ہدائے علی دے دشمن دا بڑا قصور ہو سی، عبادت نہیں قبول کائی نہیں جڑا میرے علی تو دور ہو سی۔ علی دا دشمن قبر دے اندر دو شے ضرور ہو سی، قبر کو دپٹ کے دیکھ جن سے کتا یا سور ہو سی۔ صدا آباد رہے، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے۔ یہ ہیں وارثان اسلام، یہ ہیں کل اسلام، یہ ہیں کل ایمان۔ کل ایمان کے مقابلے میں لوگوں نے کل کفر کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ کل کفر کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ایمان واجب ہے، سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنا واجب ہے۔ اور سر تسلیم خم کیسے کیا جائے؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین۔ یقین کے ساتھ علی کو مولا مانے گا پھر نجات ملے گی۔ میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں اگلے جملے پہ۔ ایک بندہ سرکار امیر عرب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مولا میں آپ کو بھی مانتا ہوں اور آپ کے دشمن کو بھی مانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے دوسری سے اندھا ہے۔ صدا آباد رہے یار، صدا آباد رہے یار، صدا آباد رہے، صدا آباد رہے۔ حیدری بھائی تیری ایک آنکھ ٹھیک ہے اور دوسری سے اندھا ہے۔ اب علی ابن ابی طالب نے اسے ایک مشورہ بھی دیا۔ علی مولا فرماتے ہیں یا سارا میرے دشمنوں کا ہو کہ سارا اندھا ہو جا۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ یا سارا میرے دشمنوں کا ہو کہ سارا اندھا ہو جا، یا میرے دشمنوں کو چھوڑ کر بالکل دونوں آنکھیں ٹھیک کر لے۔ میدان حشر میں وہی بندہ ٹھیک ہوگا جس کا ایمان بھی ٹھیک ہوگا، جس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، جس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہوں گی۔ اسلام ہوا تسلیم، تسلیم کرنے کے بعد مرحلہ یقین۔ اور پھر سرکار نے فرمایا
اللہ نے میری امت میں جو سب سے کم تر چیز تقسیم فرمائی ہے وہ ہے یقین. وہ ہے یقین. کس مقام پہ یقین؟ صاحبان کربلا کا کس مقام پہ یقین؟ کس درجے پہ یقین؟ جملہ میں عرض کر چکا ہوں. کیا کہہ رہے تھے اصحاب؟ اگر مولا ہمیں آپ کی نصرت میں 70 بار مارا جائے، قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، کیما کر دیا جائے، ہماری راکھ کو آسمان کے حوالے کر دیا جائے، مولا پھر ہمیں زندہ کیا جائے، ہماری صدا صرف حسین ہوگی. ہماری صدا صرف حسین ہوگی، ہماری آواز صرف حسین ہوگی. اس مقام یقین پہ. اور بالکل نفیسہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں، آل محمد کی راہ میں عمر کی کوئی قیمت نہیں ہے. خصوصی توجہ جا رہا ہوں. یہاں ایج معیار ہی نہیں ہے کہ کون کتنے مقام پہ ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو مقام یقین کربلا میں علی اکبر کا تھا وہی مقام یقین علی اصغر کا تھا. جو مقام تسلیم جناب علی اکبر کا تھا وہی مقام تسلیم جناب علی اصغر کا تھا. جو مقام اقرار جناب علی اکبر کا تھا وہی مقام اقرار جناب علی اصغر کا تھا. کس مقام پہ شہزادہ گھوڑے پہ گیا ہے علی اکبر؟ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر بتایا بابا یہ نہ سمجھنا وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا ہے، میں اصغر ہوں، میں جھولے سے آ کے بتا میں بھی حسینی ہوں، میں بھی حسینی ہوں. اس مقام پہ یقین. اور لمحہ بھر متزلزل نہیں ہوا یقین. کس مقام پہ یقین؟ تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور صحابی ہے آقا حسین ابن علی کا. کتنا کریم ہے کربلا کا کریم. بڑی ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں. اور ابھی لشکر حسینی میں نہیں آیا تھا. اور روایت کرتا ہے مجھے آوازیں آ رہی تھی ابشر بالجنہ، اور تجھے جنت کی بشارت ہو. توجہات فرمائیے گا، توجہات فرمائیے گا. کس مقام میں یقین پیدا ہو. آج کی اس مجلس کا خصوصی پیغام بھی ہے اگلے چند جملوں میں. یہ جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے علماء میں سے بہت بڑے عالم ہیں علامہ شیخ باقر شریف قریشی. ان کا مقبرہ بھی موجود ہے نجف شریف میں، اگر آپ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا. بڑی انہوں نے کتابیں لکھی، بڑا خدمت دین کی ہے. ان کے بیٹے ابھی زندہ ہیں شیخ مہدی باقر شریف قریشی. قبلہ نے مجھے یہ خود قصہ بیان فرمایا ہے. خصوصی توجہ فرمائیے گا. مقام یقین اور مقام تسلیم پہ ہور کس مقام پہ تھا. ایک عارف کی جناب ہور سے ملاقات ہوئی شہادت کے بعد. جب ملاقات ہوئی تو وہ عارف پوچھتا ہے اور تیرا کتنا بڑا مقام ہے کہ انبیاء تجھے سلام کر رہے ہیں. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. انبیاء تجھے سلام کر رہے ہیں، اوصیاء تجھے سلام کر رہے ہیں، اور آقا حسین ابن علی کی خصوصی جنت میں حبیب اور تم ہو. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں. اس مقام پہ ہو اور آقا حسین ابن علی کی مائیت میں تم نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے. اور کوئی حسرت ہے؟ جناب حر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میرا عارف، حر کے دل میں 3 حسرتیں ہیں. حر کے دل میں
3 حسرتیں ہیں. میں دنیا جانا چاہتا ہوں اور دنیا میں جا کر وہ حسرتیں پوری کرنا چاہتا ہوں. اس عارف نے پوچھا اور پہلی حسرت کیا ہے؟ جناب حر کا عرفان دیکھیے گا. جناب حر نے کہا دنیا میں جا کر محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. محمد والے محمد صلی دنیا میں جا کر محمد و آل محمد پر درود پڑھنا چاہ رہا ہوں. یعنی کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنا عرفان ہے. جناب حر جنت میں ہونے کے باوجود حسرت کر رہے ہیں مجھے دنیا بھیجا جائے اور میں جی بھر کے محمد و آل محمد پہ درود بھیجوں. اس عارف نے پوچھا حر دوسری حسرت کیا ہے؟ سنیے گا مقام عرفان حر کیا ہے. جناب حر فرماتے ہیں میری دوسری حسرت یہ ہے کہ دنیا میں جاؤں اور آقا حسین کی محبت میں لوگوں کو پانی پلاؤں. توجہ فرمائیے گا کس مقام پہ جناب حر کا یقین تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا حسین ابن علی کی محبت میں لوگوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں. اس مقام پہ یقین. اور واقعاً پھر شہدائے کربلا خود پیاسے رہ گئے مگر اپنے چاہنے والوں کو اسلام سے روشناس کرا گئے. خود پیاسے رہ گئے مگر حسینیت کو اور آقا حسین ابن علی کے تمام چاہنے والے کو اسلام کی دولت سے آشنا کروا کے چلے گئے. جناب حر کی عظمت پہ ایک مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنودی محمد والے محمد، بلند 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 صلوات. صدا آباد نے صدا خوش ہے. یہ معیار دیکھیے گا کہ انسان کو اپنی ذات پیاری ہوتی ہے مگر کس مقام تسلیم پر تھے. آقا حسین ابن علی کے چاہنے والے اپنی پیاس کو روک کر پیاسے رہ کر لوگوں کو جینا سکھا گئے. اور اس مقام پہ پھر ہر ہستی فقط یوں نہ سمجھے کہ جناب عباس ابن علی ہیں، فقط جناب علی اکبر علیہ السلام ہے. نہیں، ہر ہستی اسی مقام تسلیم پہ. 2 جملے میں اس شہزادے کی کہنا چاہ رہا ہوں آج جس شہزادے کا بہت کم فضائل پڑھا جاتا ہے. کس مقام پہ شہزادہ قاسم ابن الحسن ہے. میں شہزادے کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. آنکھوں پہ تھوڑی دیر کے لیے بند ماریے گا. تھوڑا سا فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. کس مقام پہ جناب قاسم ابن الحسن اور علماء نے جناب قاسم ابن حسن کے اسم مبارک پہ پھر بحث کی ہے. اور کیا مقام ہے؟ لکھا القاف هو القدرہ والالف هو اللہ السین هو السلم والمیم المومنین. نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. میرے حیدری اگر آپ جناب قاسم ابن حسن کے پورے اسم کو اکٹھا کریں تو یہی بنتا ہے قدرت خدا سے جو اپنے صاحبان ایمان کو جہنم سے بچا کر جنت لے جائے. اس ہستی کو قاسم ابن الحسن کہتے ہیں.
नारे हैदरी। اچھا میرا خیال میں نا یہ نعرے کا ایک بندے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے میرے ساتھ میں. اور محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی یہ اپنی قیدت ہے، یہ میری اپنی قیدت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں میں چاہ رہا ہوں باقی افراد ہے حیدری دوسروں پہ پابندی تو نہیں ہے نا. ہاں ایک بندے پر. اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. صدا آباد رہے. کیا مقام جناب قاسم ہے. خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں میں اگلے جملے پہ. آپ جتنا سنیں گے میں اتنا ہی پڑھوں گا. انسان کے فضائل جو ہے نا اس کی دو قسمیں ہیں. یا حسبی فضائل ہے یا نسبی فضائل ہے. نسبی فضائل ان فضائل کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو شجرہ نسب کی طرف سے ملے. ایک بلند شجرہ نسب کا بیٹا ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا بھائی. اسے بولتے ہیں نسبی فضائل. حسبی فضائل کون سے ہوتے ہیں؟ جو انسان کا ذاتی کردار ہوتا ہے، جو انسان خود فضائل قسم کرتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے حسبی فضائل. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کتنا فضائل جناب قاسم کا سن سکتے ہیں. آپ کیا سمجھیں میں کیا سمجھوں. کون ہے جناب قاسم؟ کہ جناب قاسم وہ حسی ہیں جو حسنی النسب ہیں اور حسینی الحسب ہیں. جو نسب کے اعتبار سے حسنی ہیں مگر حسب کے اعتبار سے حسینی ہیں. کیا مقام عظمت ہے اور کیا شان ہے. جناب حر کا آخری جملہ. اس عارف نے پوچھا کہ حر اور کوئی حسرت؟ جناب حر نے کہا مجھے دنیا میں بھیجا جائے، دنیا میں جا کر مجلس حسین میں بیٹھ کر حسین کی غربت پہ رونا چاہتا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جتنا زہرا کا لال غریب تھا نا میں اور اتنا رو نہیں سکا. میری حسرت ہے مجھے دنیا میں بھیجا جائے اور میں جی بھر کے غریب زہرا پہ رو لوں. جی بھر کے غریب زہرا پہ رو لوں. عزادارو ہر بندے کی حسرت ہے کہ میں حسین پہ روں. کچھ ایسے شہید ہیں جنہوں نے حسین کو بڑا رلایا ہے. عزادارو انہی شہیدوں میں سے ایک شہید ہے جناب قاسم بن الحسن. شب عاشور تھی. آقا حسین فرما رہے تھے کل شہادتوں کا بازار سجے گا، ہر کسی کو شہید ہو جائے گا. جناب قاسم اٹھے، عرض کرتے ہیں چچا جان کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ آقا حسین خاموش رہے. پھر جناب قاسم نے پوچھا. آقا حسین خاموش رہے. جب تیسری بار بھائی کی نشانی نے پوچھا ہے نا، آقا حسین فرماتے ہیں قاسم تیرا نام بھی ہے اور میرے 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کربلا کے شہیدوں میں میری علی اصغر کا نام ہے. عزادارو جب سنا ہے نا جناب علی اصغر کی شہادت کا، جناب قاسم تڑپ گئے. رو کے عرض کرتے ہیں مولا کیا ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ مولا فرماتے ہیں خیموں میں نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو لے جاؤں گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو ہر شہید اجازت مانگنے کے لیے آتا رہا. عاشور کا دن تھا، جناب قاسم بھی اجازت مانگنے کے لیے آئے. آقا حسین نے اپنے بھائی کی نشانی کو دیکھا اور فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے.
چلا جا، تجھے موت کی اجازت نہیں ہے۔ عزادارو یہ جملہ سن کے نا ذرا کربلا کی ماں کی تربیت دیکھیے گا۔ یہ جملہ سن کے نا جناب قاسم ماں کے خیمے میں آئے۔ ماں دیکھ کہتی قاسم ابھی تک تو زندہ ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قاسم بیٹا ابھی تک تم زندہ ہو؟ کہا ماں چاچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ عزادارو جناب ام فروا کو ایک وقت یاد آیا۔ کون سا وقت یاد آیا؟ سن 50 ہجری تھی، آقا حسن کو زہر ملی ہوئی تھی۔ آقا حسن نے قریب بلایا، فرمایا ام فروا میں ایک تعویذ بنا کے دے کے جا رہا ہوں، جب میرے قاسم پہ کو مشکل وقت آئے نا اس تعویذ کو کھول لینا اور یہ مشکل تیری حل ہو جائے گی۔ عزادارو جناب ام فروا کے ذہن میں بات آئی، جناب قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا تو تعویذ کی کیا تحریر تھی؟ لکھا ہوا تھا بھائی حسین میں کربلا میں موجود نہیں ہوگا، میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ عزادارو تعویذ کھلا۔ عزادارو بھائیوں کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب بھائی کا تعویذ دیکھا جی بھر کے رویا ہے غریب کربلا۔ جناب قاسم کو اجازت دی ہے۔ عزادارو اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب قاسم کو کرتا بھی پہنایا، جناب قاسم کے سر پہ امامہ بھی رکھا۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے البسہ صوبہ بصورت الکفن، جناب قاسم کو ایسے لباس پہنایا جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب قاسم کو ایسے لباس پہنایا جیسے کسی کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا جو غریب زہرا آقا قاسم کو کفن پہنا رہا تھا نا، اس نے بھائی حسن کو 2 کفن دیے ہیں، بیٹے قاسم کو 1 کفن دیا ہے، مگر وہ غریب خود بے کفن رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب قاسم کو تیار کیا۔ جناب قاسم کو تیار کرنے کے بعد نا تاریخ یہ بتاتی ہے آقا حسین نے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی، جناب قاسم کی باہیں اپنے گلے میں ڈالی، گلے میں ڈال کے نا تاریخ میں یہی کہتی ہے کہ اتنا روئے ہیں دونوں ہستیاں، رو رو کے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ عزادارو آج 7 محرم کا دن ہے نا، سادانیوں پہ پانی آج بند ہو گیا ہے۔ عزادارو کل جو ہوگا وہی روئے گا۔ عزادارو جب انسان کو غشی آتی ہے نا، انسان کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب جناب قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، آقا حسین بھی بے ہوش ہو گئے، کوئی نہ تھا جو پانی لے کے آتا۔ عزادارو میرا دل یہی کہتا ہے علی کی علی بیٹی نے آقا حسین کے چہرے پہ رونا شروع کر دیا ہوگا، جناب قاسم کی ماں نے جناب قاسم کے چہرے پہ رونا شروع کر دیا ہوگا، آقا حسین بھی بیدار ہوئے ہوں گے، جناب قاسم بھی بیدار ہوئے، کہا میرے بھائی کی نشانی الوداع۔ عزادارو جناب قاسم میدان میں آئے ہیں۔ عزادارو بڑی خوبصورت جنگ کی ہے جناب قاسم نے، ازرق لائن تھا، اس کو کسی نے کہا جا حسن کے یتیم کے مقابلے میں، یہ لائن کہتا ہے میری توہین ہے، میں کس طرح حسن کے یتیم کے مقابلے میں جاؤں۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لائن خود نہیں آیا، اس کے 4 بیٹے تھے، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو فنار کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے فنار کیا، تیسرے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے فنار کیا، چوتھے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے فنار کیا۔ عزادارو باپ جتنا بھی کمینہ ہونا اپنے بیٹوں کا مرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ عزادارو یہ لائن اپنے مقام سے اٹھا، جناب قاسم خوبصورت جنگ کر رہے تھے، یہ لائن کہتا ہے اب میں قاسم کی ماں کو رلاؤں گا،
अज़ादारो जनाब कासिम के मुकाबले में आया, जनाब कासिम ने इस लाइन को भी फिनार किया। अज़ादारो अब लाइन कहते हैं ये हसन का बेटा है, इस तरह ये हमसे जंग नहीं हार सकता। अज़ादारो ये लाइन कहता है चारों तरफ से हसन के बेटे पे हमला करो। अज़ादारो मुझे माफ कर देना, जिस जालिम के पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके पास नेज़ा था अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जिसके पास नेज़ा था उस लाइन ने नेज़ा मारा है। अज़ादारो जनाब कासिम के जूते का तस्मा टूटा। जनाब कासिम अपने जूते का तस्मा दुरुस्त करने के लिए थोड़ा सा झुके थे। अज़ादारो एक लाइन आगे बढ़ा, इस लाइन ने जनाब कासिम के सर में तलवार मारी, सर दो हिस्से तकसीम हो गया। जनाब कासिम जीन पे न संभल सके, आवाज़ दी चचा मेरा आखिरी सलाम हो। अज़ादारो जनाब कासिम जीन से ज़मीन पे आए। आका हुसैन को पहुँचने में कुछ ताख़ीर हुई थी, अब घोड़े दौड़े हैं। अज़ादारो मुझे माफ़ कर देना, अब घोड़े दौड़े हैं। जनाब कासिम की लाश पे दाएं के घोड़े बाएं दौड़ गए, बाएं के घोड़े दाएं दौड़ गए। आवाज़ दी चचा आइए, मेरी लाश टुकड़ों में तकसीम हो गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जनाब कासिम के लाशे पे आका हुसैन पहुँचे हैं। अज़ादारो तारीख बताती है कि जनाब कासिम को वो 35 तीर लगे हैं, जो किसी एक आदमी को एक लग जाता वो तड़प तड़प के मर जाता। अज़ादारो जिस 13 साल के नौखेज़ के जस्ज़े नाज़नीन पे 35 तीर लगे हों, तलवारें लगी हुई हों, नेज़े लगे हुए हों, अज़ादारो उस हस्ती की लाश को पामाल करने के लिए घोड़ों की टापों की ज़रूरत होती है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जनाब कासिम की लाश पामाल हो गई। आका हुसैन ने बड़ी जल्दी के साथ जनाब कासिम का लाशा उठाया और जनाब कासिम का लाशा उठा के ना गरीब ज़हरा खैमों में ले आए। अज़ादारो जनाब कासिम का लाशा वहाँ रखा जहाँ एक तरफ अली अकबर का लाशा पड़ा था, एक तरफ अली अकबर का लाशा, दूसरी तरफ जनाब कासिम का लाशा। गरीब ज़हरा दरमियान में बैठ गए, आसमान की तरफ रुक करके कहा इलाही वा गुरबता, मेरा अल्लाह में हुसैन गरीब हो गया, मेरा ना अकबर रहा ना मेरा कासिम रहा। अज़ादारो जनाब कासिम की माँ जनाब कासिम की लाश पे आई है। अज़ादारो आप जनाब कासिम की तमन्ना में ना मेहंदी निकालते हैं। जनाब कासिम की माँ आई, जनाब कासिम की माँ ने आकर एक अमल किया है। अज़ादारो बस आखिरी जुमला क्या अमल किया? जनाब कासिम की लाश का खून लेकर अपने से चेहरे को खिताब किया है, अपने बालों को खिताब किया। कहा वाह गुरबता, हाय कासिम में गरीब हो गई।